میرے عزیز دوستو، اگر عام طور پر دیکھا جائے، اگر کوئی اپنی انا پرستی میں، شخصیت پرستی میں، اور سب سے بڑھ کر انگریزی زبان میں ایگو کا لفظ جو کہنے والا بنتا ہے، ہر انسان کے لیے انا پرست، شخصیت پرست بہت نقصان دہ ہے، اور یوں شخصیت پسند اور انا پرست لوگوں سے لوگ بہت ہی دور چلے جاتے ہیں۔ ویسے ہی ایگو والا انسان اور انا پرست، شخصیت پرست اور اپنے آپ میں مگن رہنے والا وہ شخص لوگوں سے بہت دور رہتا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انا پرست، شخصیت پرست اور ایگو والا شخص عام لوگوں سے بہت دور رہتا ہے، اور ایگو والے شخص کو قدرت ایک ایسے موڑ پر لے کر جاتی ہے کہ وہ انا پرست انسان زندگی کے بھیانک موڑ پر لا کر اس کو کھڑا کرتا ہے، جو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یوں شخصیت پسند، خود پسند، انا پرست ہمیں جب یہ یاد آتا ہے تو ہمارے استاد ہر وقت یہ کہتے، بیٹا لچکدار رویہ اختیار کرو، زندگی میں وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو زندگی میں لچک پیدا کرتا ہے اور اپنے آپ کو حالات اور وسیع تر مفاد کے لیے تبدیل کرتے ہوئے اپنے آپ کو سامنے رکھتا ہے۔ ہمیں اس وقت یہ سن کر بڑا تعجب ہے کہ کوئی انسان اس وقت کیسے تبدیل ہو سکتا ہے، مگر کیا کریں، اگر وطن عزیز کی سیاست کے اوپر نظر ڈالی جائے، سپریم کورٹ کے اوپر نظر ڈالی جائے، اس وقت ہر کوئی اپنی آنیت کے خور میں بند ہے اور آنیت کے خور میں خود کو بند رکھنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہمیں بہت ہی مخصوص انداز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود حیران ہوتے ہیں، انا پرست زیادہ تر لوگ ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو خود کو بدلنا نہیں چاہتے، اور اس کے نشانے میں اپنی لوگوں کو اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے گھریلو معاملات میں، یہاں تک معاشی اور معاشرتی معاملات میں مسائل کا حل سامنے کرنا پڑتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت قیدی 804، کسٹم کیس 837، منصور شاہ، عقیل صدیقی اور عائشہ ملک کے کالے کرتوت سامنے آ چکے ہیں، اور ان کو سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ وہ 26ویں ترمیم کے جو نقصانات ہیں اس کو پورے نہ کر سکے۔ یہ شاہ صاحب کا اپنا اقرار ہے، جب بھی ہمارے جسٹس نامزد ووٹنگ ہوتی ہے اس کو صرف ایک ووٹ ملتا ہے اور اس کی مخالفت میں سارے ووٹ ملتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت انا پرستی کے خول میں عمران خان بھی ہے، منصور شاہ بھی ہے، عائشہ ملک بھی ہے، اور انہوں نے عدلیہ کو ایک مذاق بنا کر رکھا ہوا ہے۔
میرے عزیز دوستو، اب یہ وقت آ چکا ہے ان جیسے نصور لوگوں کو اس دنیا سے پاک کرنا چاہیے اور ان انا پرست، شخصیت پرست اور ایگو رکھنے والے تمام لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ وہ تکبر جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہو، جسے ابلیس، نمرود، فرعون کا تکبر یا ایسے لوگوں کا تکبر جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے نفرت کی طرح منہ پھیر لیتا ہے۔ وہ تکبر جو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ہو، جس طرح کفار مکہ نے کہا ہم آپ جیسے بشر کی اطاعت نہیں کریں گے، ہماری ہدایت ہے، اللہ پاک کوئی فرشتہ، کوئی سردار کیوں نہیں بھیجتا، آپ تو ایک یتیم شخص ہیں۔ نمبر 3، وہ تکبر جو آدمی عام انسانوں پر کرے، جسے انہیں حقارت سے دیکھے، حق کو نہ مانے اور خود کو بہتر اور بڑا جانے۔ میرے دی دوستو، یاد رکھے تکبر کرنے سے انسان پر جو کرے، جسے اس نے حقارت سے دیکھے، حق کو نہ مانے اور خود کو بہتر اور بڑا مانے، یاد رکھے تکبر کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، مگر گناہوں کا بہت بڑا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیتا ہے۔ جب تک یہ نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ ان تکبر سے خلاصی نہیں پا سکے گا۔ میرے عزیز دوستو، ایگو، انا پیدا ہونے کے کئی کثیر وجوہات میں سے ایک وجہ اس کی تعریف کرنا ہے، اس کی کامیابیوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا ہے، اس کی اپنی اہمیت کے متعلق غیر حقیقی خیالات کو پیدا کر لیتا اور لوگوں کے سامنے ایگو میں شہرت پانے کی وجہ سے وہ اس کی کایا پلٹ دیتے، اور اس طرح بعض اوقات والدین کا تربیت کا انداز ایسا عمرانہ ہوتا ہے، وہ بچے کی شخصیت میں ایگو پیدا کر دیتا ہے، یعنی انسانیت پرست اس کو پیدا کر دیتا ہے، یعنی وہ والدین جو بچوں پر ضرورت سے زیادہ سختی کرتے ہیں اور وہ اپنے بچے کو ایگو سے بھرپور دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر والدین میں ایگو ہوتی تو بہت ممکن ہوتا بچہ بھی اسی طرح چلتے ہوئے اذیت پسند ہو جاتا، یا اس کے بچپن میں والدین اپنے بچے کو حد سے زیادہ ترجیح دیتے اور بچے میں یہ احساس پیدا ہو جاتا کہ وہ ہمیشہ درست ہے، جو اس کے اندر ایگو پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے۔ میرے دوستو، اس وقت ہم اگر پاکستان کے حالات دیکھیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ عدلیہ کے ہوں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت عدلیہ لکی رانی سرکس کا سامان پیدا کر رہی ہے۔ اس وقت میرا جج تیرا جج لڑائی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے فیصلے ختم کیے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو چونجیں لڑائی جا رہی ہیں۔ میرے دوستو، کل ہو سکتا ہے منصور شاہ کے بھی کوئی چند فیصلے آ جائیں، جو آج چند فیصلے مین الدین، جمال خان مندوخیل، محمد علی مظہر جیسے ذہین و فتین جج صاحبان نے فیصلے اور مارکس دیے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرض تکبر اور نادیت سے ہمیں بچائے اور ہمیں بچاتے ہوئے ہمارے قول و فعل میں یکجا پیدا کرے۔ میرے دوستو، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر
अपना ज़ारे ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।